نشین اظہار ہے. چونکہ جو یہاں تشریف فرما ہے وہ محبان اکمل ہیں جنہوں نے تقریب برپا کی ہے. جنہوں نے تقریب برپا کی ہے وہ بھی محبان اکمل میں سے ہیں جو یہاں مجھ سمیت آئے ہیں. سبب اس کا یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ذات میں محبت بانٹنے والا شخص ہے, اپنی شاعری میں بھی محبت بانٹنے والا شخص ہے. اور کم لوگ ایسے ہوتے ہیں, ذرا نکتہ غور سے سنیے گا, جن کی اصل ذات اور شخصیت کا اظہار ان کی شاعری میں بھی ہوتا ہے. ہمیں شعر و ادب میں چلتے ہوئے بے شمار ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کی شاعری بسوئے مشرق جا رہی ہے اور ان کی شخصیت, کردار و عمل جانب مغرب بہت اچھے. تو اکمل حنیف ایسے ہیں جیسے وہ اپنے تعلقات میں ہیں ویسے ہی وہ اپنی شاعری میں ہیں. ایسے ہی دھاگے باندھتے ہیں مزاروں پہ. تو میں ذاتی طور پر میں نے ان کی شاعری پڑھ کر یہ کتاب جو ہے وہ پہلے ہی سے مجھے بھیج دی گئی تھی. پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر کوئی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دنیا بھر کے مسئلے اور مسائل سے جب الجھ جاتا ہوں, تنگ آ جاتا ہوں, تو جا کر ماں کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہوں. جن کی مائیں نہیں ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آخری جائے پناہ ماں کی آغوش ہے, جہاں جا کر انسان اپنے جو دکھ ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں انہیں بھول سکتا ہے. رد عمل نام جو انہوں نے کتاب کا رکھا ہے وہ نہایت موزوں ہے اس سبب سے کہ ان کی شاعری بھی دراصل ایک رد عمل ہی ہے. عنوان کو پڑھ کر بڑی آسانی سے صاحب لدھیانوی کا یہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹ آ رہا ہوں میں. میں کہہ رہا تھا مائک بھی میں نے ہی منگوایا اور مجھے ہی میسر نہیں آ رہا. لوگوں سے ضرورت کے سبب ملتے ہیں. لوگوں سے ضرورت کے سبب ملتے ہیں. ایک ہم ہیں جو محبت کے سبب ملتے ہیں. ایک ہم ہیں وہ اسلم قدسی نے کہا تھا کہ گریہ خام سے نہیں آیا. یاد کرتے ہیں اسلم قدسی کو. گریہ خام سے نہیں آیا, چین آرام سے نہیں آیا, کھل کے بیٹھو کے ملنے آیا ہوں, میں کسی کام سے نہیں آیا. بہت اچھا, بہت اچھا. میں کسی کام سے نہیں آیا. گریہ خام سے چین آرام میں کسی کام سے. اچھا, یہ چھوٹی بہن کی غزل ہے. جن درختوں پہ پھل نہیں ہوتا, جن درختوں پہ پھل نہیں ہوتا, کاٹ دینا تو حل نہیں ہوتا. کاٹ دینا تو حل نہیں ہوتا. ایسی باتوں یہ شعر اس کی اپنی شخصیت پر بھی بڑا لاگو ہوتا ہے. ایسی باتوں سے فائدہ کیا ہے, ایسی باتوں سے فائدہ کیا ہے جن پہ خود بھی عمل نہیں ہوتا. ایسی باتوں سے فائدہ جن پہ خود بھی عمل نہیں ہوتا.
عشق وہ مسئلہ ہے دنیا کا، عقل والوں سے حل نہیں ہوتا، عقل والوں سے حل نہیں ہوتا۔ اپنے بارے میں غور کرنے کو، یہ شعر میری صادق صاحب نے کوٹ کیا، اپنے بارے میں غور کرنے کو دستیاب ایک پل نہیں ہوتا۔ پوسٹ ماڈرن تھاٹ، پوسٹ ماڈرن تھاٹ کموڈیٹیز کی الغار میں انسان کو ہی کموڈیٹی بنا دے۔ انسان ایک کموڈیٹی بن چکا ہے، وہ سب کام کرتا بنتا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، یہاں سے وہاں جانا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ کبھی کبھار سڑک پر میں خود سے ملتا ہوں، کبھی کبھار سڑک پر میں خود سے ملتا ہوں، کسی کو چھوڑ کے آتے کسی کو لاتے ہوئے۔ تو انسان اپنے آپ کو دستیاب نہیں ہو پا رہا ہے، وہ چڑیوں کی چہکار سے، پھولوں کی مہکار سے، جگنوں کی روشنی سے، فطرت کے آغوش سے محروم ہوتا چلا گیا ہے۔ اپنے بارے میں غور کرنے کو دستیاب ایک پل نہیں ہوتا۔ بات کرتے ہو میلے پن کی میرے، بات کرشے سنیے، بات کرتے ہو میلے پن کی میرے، صاف جل میں کنول نہیں ہوتا، صاف جل میں کنول نہیں ہوتا۔ کوئی جتنا بھی پیار دے اکمل ماں کا نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ سنا دے یار، وہ چین آرام سے نہیں آیا، اس کا دوسرا چین۔ وہ اصل کال سے ہی ہمارے دوست تھے، ہم نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا، ان سے بہت سیکھا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ کئی سال پہلے وہ راہی ملک میں عدم ہو گئے۔ گریہ خام سے نہیں آیا، چین آرام سے نہیں آیا، بہت بڑھیا، کھل کے بیٹھو کہ ملنے آیا، میں کسی کام سے بہت اللہ، بہت اللہ۔ اچھا، آخر میں وہ مکہ میں آپ بڑی سکون گزرانہ بات یہ ہے کہ شاعری ایک ایسا فن ہے جسے ہم جامع العلوم اور جامع الفنون کہتے ہیں۔ اس میں تمام علوم اور تمام فنون مشتمل ہو جاتے ہیں۔ وہ موسیقی ہے تو بحر کی رعایت سے موسیقی اس میں داخل ہے، نفسیات ہے تو انسان علم النفسیات ہے، روان شناسی جسے موسیقی کہتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ وہ فلسفہ ہے، وہ تاریخ ہے، وہ عمرانیات ہے، کوئی بھی نہیں اس میں آتا، کوئی کسی کا جانے کا عمل نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اپنا لذیذ نے نہایت مناسب سلیقے سے اپنی بات کہی، اور زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے ہاں اخفا سے زیادہ اظہار ہے، ان کے ہاں ابہام نہیں بلکہ ابلاغ ہے۔ اور میں نے یہ مجموعہ پڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ ان کے ہاں تراکیب کو زیادہ عمل رکھنا نہیں ہے، شاید ہی پوری کتاب میں وہ چند تراکیب ملے۔ اور بعض غزلیں اور بعض اشعار ایسے بھی ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کو ایک تربیت یافتہ اچھے قاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نہ بھی ہوتے تو کتاب کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ میں بات کر رہا ہوں انتخاب۔ ہم ہر وہ غزل جو لکھ دیتے ہیں وہ چھپنے لائق ہوتی ہے، اور تمام اشعار غزل کے ہم نے 15 اشعار کہے، 14 کہے تو وہ سارے کے سارے اشعار سنانے لائق کے چھپنے لائق نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے مجھے خوشی ہے کہ انتخاب کے عمل سے اس مجموعے کو گزارا، اور اس کے باوجود میں یہ جملہ کہنے پر ایمانداری سے خود کو مائل سمجھ رہا ہوں کہ مزید کڑا انتخاب بھی ممکن تھا۔ اور چونکہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے اور پہلے مجموعہ کلام کو متقدمین کے نام